الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، میں آج جس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا وہ نہایت اہم موضوع ہے اور اس میں ہم سب کو توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے آج کے موضوع کا انتخاب بچوں کے حوالے سے ہے اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اسکول کے انتظامیہ، پرائیویٹ اسکول کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے متعلقہ ہیں، کچھ ایسی ہیں جو والدین سے متعلقہ ہیں اور کچھ بچوں سے متعلقہ ہیں۔ آج کل جو ایک ہر گلی محلے میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو ایجوکیشن کی فیلڈ کا آدمی ہے یا نہیں ہے، اس کو اگر اور کوئی کام نہیں ملتا ہے تو وہ بیٹھ کے اسکول کھول لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تعلیم کا مطلب کیا ہے اور تعلیم کے لیے کیا کیا سورسز ہیں جو استعمال کر کے ہم بچوں تک تعلیم کو پہنچا سکتے ہیں، بچوں کی تعلیمی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور خود بھی اس کی کوئی کوالیفیکیشن اگر میٹرک، ایف اے یا بی اے ہے اور وہ بھی بڑی مشکل سے پاس ہوا ہوگا تو وہ گلی محلے میں بیٹھ کے ایک اسکول کھول لے گا، اور والدین بیچارے اپنی لا علمی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے، یا تو بعض تو یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، ان کے معاشی حالات، کہ وہ بچوں کو دور بھیج نہیں سکتے تو وہ گھر کے قریب کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ جن حضرت نے پھر اسکول کھولا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اسکول کو چلانا کیسے ہے، بس ایک دو ٹیچرز رکھتے ہیں اور وہ ٹیچرز بھی ایسی ہوتی ہیں یا تو میٹرک فیل ہوتی ہیں یا انہوں نے ایف اے بی اے کیا ہوتا ہے اور ان کو بھی اتنا خاص کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ 2 3 4 سال تو اسکول میں پڑھتا ہے اور وہ بچے کو وہاں پہ پوزیشن دے کے پھر اس کو وہ انعام دے کے بھی بھیج دیتے ہیں، والدین بھی خوش ہوتے ہیں کہ بچہ اسکول میں پوزیشن لے رہا ہے، آگے ترقی کر رہا ہے، اگر فیل بھی ہوتا ہے تو اگلی کلاس میں بٹھا دیتے ہیں، گھر کو نہیں بتاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب 5ویں کے بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں یا 5ویں کے بعد اگر اس بچے کو کہیں سرکاری اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے یا کسی اچھے اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے تو جب بچہ وہاں پہ کوالیفائی کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بچہ رہ جاتا ہے۔ تو اس وقت والدین کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے پیسے بھی دیے وہ بھی ضائع ہو گئے، بچے کا وقت بھی ضائع ہو گیا اور بچے کی تعلیم بچے کے ہاتھ بھی کچھ نہ آ سکا، تعلیمی حالت بچے کی یہ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ بچے کے لیے کسی اسکول کا انتخاب کریں تو جس طرح ہم گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یا گھر میں ہم کپڑے خریدنے کے لیے 10 مرتبہ دکاندار سے اس کی کوالٹی پوچھتے ہیں، اس کی کمپنی کا نام پوچھتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں مطلب یہ فیک کمپنی تو نہیں ہے، اس کے نام سے دوسری کمپنی تو نہیں چل رہی ہے، ہم بارہا پوچھ کے تحقیق کر کے ہر چیز گھر لاتے ہیں۔ تو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے تعلیم کی اس کیفیت کو درست کرنے کے لیے، اس حالت کو درست کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں اس کی اپنی ایجوکیشن کی صورتحال کیا ہے، آیا کہ وہ ہمارے بچوں کی دینی ضروریات، دینی تعلیمی ضروریات، اسی طرح جو ہمارے بچے کی تعلیمی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس ایسی اتنی ایجوکیشن ہے، اس کے پاس ایسے گٹس ہیں کہ وہ ہمارے بچے کو تعلیمی میدان میں بھی آگے لے کے جا سکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی آگے لے جا سکتا ہے اور دینی اور اخلاقی تربیت بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ آج کل تو رونا اس بات کا ہے کہ جو لوگ اسکول کھول رہے ہیں ان کا دنیاوی اعتبار سے تو بالکل ہی اللہ حافظ ہے، تو جو دینی اعتبار سے ان کی جو محنت ہے، دینی اعتبار سے جو ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بالکل زیرو ہوتی ہے۔ اور حتیٰ کہ جو ہمارے اسکولوں میں اسلامیات برائے نام پڑھائی پہلے جاتی تھی وہ آج کل نہ پڑھانے کے قابل ہے، وہ بالکل پڑھائی نہیں جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایسا ٹیچر ہی کوئی نہیں ہوتا، تو وہ برائے نام ایک ہوتا ہے اور بس کچھ سوالوں پہ نشان لگا کے بچوں کو دے دیے جاتے ہیں تاکہ پیپر پاس ہو جائے۔ اور پورے سال میں صد افسوس یہ ہے کہ پورے سال میں بچوں کو صرف رٹے پہ زور رکھا جاتا ہے، اور جب بورڈ کی کلاسیں آتی ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کی 5th کلاس ہے تو 5th کلاس سے پہلے 4th کلاس کو سکپ کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پری جو ہے وہ 5th کلاس شروع کی جاتی ہے۔ اسی طرح 9th کلاس ہے تو 9th سے پہلے پری 9th شروع کی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو سلیبس بچے کے لیے مختص ہوتا ہے وہ سکپ کر دیا جاتا ہے، اور ایک سلیبس میں 2 سال لگانے کے باوجود بھی آرٹس میں بچہ مر کے پاس ہوتا ہے یا تو پاس ہی نہیں ہوتا، 3 4 کتابوں میں اس کی سپلی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہم ہر اعتبار سے کمپرومائز کر کسی
فیلڈ میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے ہم آگے کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے انتہائی غفلت برتتے ہیں، اور ہم نے کبھی چیک نہیں کیا کہ ہم جس کے پاس بھیج رہے ہیں آیا وہ ہماری، اس میں باہر لکھا بھی ہوتا ہے دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج، تو ہم دیکھ کے اس کو پڑھ کے ہم اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج تو اس نے کیا ہے، لیکن اس کو خود بھی نہیں پتا کہ دینی تعلیم ہوتی کیا ہے، عصری تعلیم ہوتی کیا ہے، تو وہ امتزاج کیا کرے گا۔ اگر بالفرض کسی کے پاس عصری تعلیم ہے بھی تو اس کے پاس دینی تعلیم ناپید ہوتی ہے، اس لیے یہ اگر اس نے لکھا ہے تو یہ تو وہ فراڈ ہے، وہ دھوکہ کر رہا ہے، اپنے ساتھ بھی کر رہا ہے، لوگوں کی قوم کے بچوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ تو رزق جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو وہ تو ہر طرح سے دے رہا ہے، لیکن بچوں کا مستقبل ضائع کر کے رزق کمانا، تو ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایسے اسکول کھولے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کام کیا ہوا ہے، آپ نے اسکول کھولا ہے، ایک تعلیم ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لیکن ابھی آپ نے کھول ہی لیا ہے تو آپ اس اعتبار سے ٹریننگ حاصل کریں، مختلف لوگوں سے ملیں، بڑے ماہرین تعلیم سے ملیں، ان کو بتائیں کہ ہم نے اسکول کھولا ہے تو اس کو کیسے ہم اچھا بنا سکتے ہیں، اسکول کی ٹائمنگ اچھی کریں، اپنے اچھے ٹیچر رکھیں، ٹیچروں کو ٹرین کریں، اور بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کا نظام الاوقات ٹھیک کریں، ان کے اچھے پیریڈ رکھیں، اچھے ٹیچر رکھیں، اور پیریڈ ان کی کلاسیں ہر روز ہوں تاکہ بچوں کا مستقبل ضائع ہونے سے بچے۔ اور والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسکول کو سلیکٹ کرنے سے پہلے، بچوں کے لیے اسکول کا انتخاب کرنے سے پہلے، وہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہر اعتبار سے سوچیں کہ ہمارا بچہ یہاں پہ کیا سیکھے گا اور ہمارے بچے کی یہاں کیا ضرورت ہوگی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پائلٹ بنانا ہے، ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو جب آپ نے بچے کو اتنے اچھی جگہ پہ لے کے جانا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو آپ اس کو اچھے اسکول میں داخل کریں، اچھے استاد کے پاس بھیجیں تاکہ کل وہ اس کو اس قابل بنائے کہ آپ کا بچہ اس تعلیم، اس مقام تک پہنچ سکے، اس سٹیج تک پہنچ سکے۔ تو جب آپ اس وقت غفلت برتیں گے تو کل آپ کا بچہ کچھ نہیں بن سکے گا۔ تو اس لیے بچوں کے وقت بھی نہ ضائع کیا جائے، ان کا مستقبل بھی ضائع نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے، ایسے لوگ ہیں جن کی ابھی اس حوالے سے کوئی اتنی دلچسپی ہے بھی اور ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، تو وہ اپنی پرائیویٹ تعلیم بھی جاری رکھیں، ساتھ ساتھ ماہرین تعلیم سے جو اچھے اسکول والے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو وزٹ کریں، ان کے اسکول سے کچھ چیزیں اٹھا کے اپنے اسکول میں لائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلیبس کے انتخاب میں جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ کتابوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے، ان پہ مطلب اسپیسیفک جو ہے وہ ان کی بکس ہوں، مطلب اردو ہو گئی ہے، اسلامیات ہو گئی ہے، ریاضی ہو گئی ہے، اسی طرح انگلش ہو گئی ہے، یہ چیزیں ہوں، ان کا بنیاد بنائی جائے، بیس بنائی جائے، تاکہ بندہ پہلی 2 3 4 سالوں میں اس کو انگلش پڑھنا بھی آتی ہو، اردو پڑھنا بھی آتی ہو، میتھ پڑھنا بھی آتا ہو۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ میٹرک تک بچے پہنچ جاتے ہیں، اپنا نام اردو میں لکھ نہیں سکتے ہیں، اور آج کل یہ انگریزی کے جو ایک چلا تھا، ایک فوبیا چلا تھا، اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ بچے انگریزی تو سیکھ نہیں سکے، لیکن میٹرک میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی اردو بہت ویک ہوتی ہے، اور کئی سارے میں جب ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جن کی اردو میں سپلیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم ضائع نہ کریں، استاد بھی اس حوالے سے کردار ادا کریں کہ استاد اپنے بچوں کے تعلیم کے حوالے سے ان کے وقت کو صحیح استعمال کریں، اور تاکہ ان کا فیوچر بہتر ہو سکے، اور والدین جو ہے وہ استاد کے سپرد کرنے سے پہلے بھی سوچیں، اور سپرد کرنے کے بعد بھی وہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بچے روز بروز ان میں کیا بہتری آ رہی ہے، کس طرح آگے جا رہے ہیں، اگر ان کا کوئی اسکول جانے کا فائدہ ہے بھی یعنی، یا یہ ہے کہ بڑے بڑے بیگ اٹھائے ہوئے اسی طرح بند اسکول چلے جاتے ہیں، وہاں سے بند بیگ اٹھائے ہوئے گھر آ جاتے ہیں، اور وہاں سے وہی بند بیگ اٹھائے ہوئے وہ ٹیوشن چلے جاتے ہیں، اور رات کو 8 9 بجے آتے ہیں، بچہ، والدین سوچ رہے ہیں بچہ پڑھ رہا ہے اور بچہ وہاں پہ ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، اور ٹیچر کو بھی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم جو ہے وہ سارے برابر کے شریک ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے خصوصی توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔